أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ وہی آیت ہے جس کو ہم نے پچھلے درس میں بھی پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کر جس کی تلاوت کی تھی. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو آیت پچھلی آیت سے ربط اور تعلق رکھتی ہے، اس آیت میں نے تلاوت کی یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 32 کی یہ آیت نمبر 244 ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں آیت نمبر 243 اور 244 ان دونوں آیتوں میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے تعلق سے کہا ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں آیت سنی تھی کہ اللہ کہتا ہے رکن نمبر 32 کی سب سے پہلی آیت نمبر 243 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کے تجربے میں یہ بات ہے کہ اس سے پہلے چند لوگ تھے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنے گھروں سے نکل گئے موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ تم سب کے سب مر جاؤ. سب کے سب مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے انسانوں پر. بہت زیادہ فضل کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر پھر بھی اکثر انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس آیت کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو لوگ تھے یہ موت کے ڈر سے، جس جگہ وہ رہتے تھے وہاں پر ایک وبا اور ایک پلیگ ٹائپ کی بیماری پھیل گئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں رہیں گے تو موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ کو سے کوچ کر گئے دوسری مقام پر، مگر موت سے ڈر کر جا رہے تھے، اس لیے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. تو اللہ نے کہا میری مقرر کردہ موت تو ایسی ہے کہ تمہیں کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں تمہیں دبوچ سکتی ہے. تو اللہ نے کہا مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کیونکہ آگے والی آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 244 میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَقَاتِلُوا لفظ قتل سے بنا ہوا ہے. عربی زبان میں قتال جو ہے نا، اسی مصدر سے یہ لفظ ہے. قاتلو حکمیہ جملہ ہے، صرف لفظ قتل سے نہیں ہے. یہ قتال والے باب سے، قتال والے مصدر سے ہے.
کہ قاتلو، قتال کرو اللہ کی راہ میں، لڑو اللہ کی راہ میں، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں، صرف قتل کرنے کے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی جنگ میں صحابہ کرام گئے ہو اور کسی کا قتل ہی نہ ہوا ہو، اس کو بھی قتال کہا گیا، اس کو بھی قتال ہی کہا گیا. تو قتل ہونا شرط نہیں. عربی زبان میں قتال کہتے ہیں لڑائی کرنے کو، جنگ کرنے کو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، قتال کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. قابل غور بات یہ ہے، قرآن مجید جہاں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا، چاہے لفظ جہاد سے ہو یا لفظ قتال سے ہو، وہاں پر ان الفاظ کو تنہا اور واحد اللہ نے استعمال نہیں کیا. کہیں پر اللہ نے جہاد کرو، قتال کرو، اتنا ہی نہیں کہا. جہاں بھی اللہ نے کہا جہاد کرو اور قتال کرو، وہاں پر فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے. کیا معنی مفہوم نکلتا ہے اس سے؟ کیا دلیل ہم اس سے لے سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ لڑنا تو ہر کسی کو آتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی لڑنا چاہتا ہے، اپنے اپنے دین اور مذہب اور اپنے اپنے دھرم کے دفاع کے لیے، یا اپنی ذات کے لیے، یا اپنے خاندان کے لیے، یا اپنے گھر بار کے لیے. ہر کوئی لڑ سکتا ہے، لڑنے کی چاہ اور وہ جذبہ اس میں ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے فی سبیل اللہ، میری راہ میں تم جہاد کرو. اللہ کی راہ کیا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے میں نے جہاد پر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے جتنی بھی جہاں پر بھی آیتیں آئی جہاد کی، وہاں پر جہاد کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے نکلتا ہے وہ میں نے آپ کہہ کے رکھا ہے. یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں. الحمدللہ ایسے کئیوں ہزاروں نکات ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو بغور اس کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اگر آپ پڑھیں اور سمجھیں، ہزاروں ان گنت نکات نکل سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے. لفظ فی سبیل اللہ اللہ نے کہا، اللہ نے لفظ استعمال کیا اور جہاد اور قتال کے لیے. فی سبیل اللہ کہتے کس کو ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، مفہوم بتلا رہا ہوں، بات کا نچوڑ آپ کیا رکھ رہا ہوں، ورنہ ابھی کافی تفصیل آگے باقی ہے. جہاں کہ بھی اللہ کی راہ کا ذکر ہوا ہے وہاں پر توحید خالص کا ذکر ہوا ہے. کس چیز کا ذکر ہوا ہے؟ توحید خالص، اللہ ہی کی عبادت ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اس کو اللہ نے کیا کہا؟ اپنا راستہ، سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. جہاں کہیں بھی توحید کا ذکر آیا وہاں اللہ نے کہا یہ میرا راستہ ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان هذه سبیلی، اے مسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں خالص اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے ماننے والے بھی، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پوری بصیرت، پورے علم کے ساتھ. سورہ یوسف کی آیت ہے. وہاں پر ادعو الی اللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ یہ میرا راستہ ہے کہتے وہ اللہ کا راستہ ہو جاتا تھا. ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف، یہ عبادت کی طرف اشارہ ہے کہ خالص ایک اللہ کی بات کی جائے، کسی اور کی طرف التفات نہ کیا جائے، کسی اور کی طرف اپنا جہت حنیف نہ پھیرا جائے. یہ ہے توحید خالص. اس کے علاوہ احادیث میں بہت ساری مثالیں ملتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے قبرستان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکہ کھینچا اور کہا کہ دیکھو یہ ایک راستہ ہے. وہ سیدھی خط کھینچی، اس کے دائیں جانب کچھ خط کھینچی، خط خطین عن الیمین و خط خطین عن الشمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کچھ خطوط کھینچے، بائیں جانب میں کچھ خطوط کھینچے، پھر کہا ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تمہیں اچک لے گا. سیدھا راستہ یہ واحد اللہ کا ہے جو توحید والا ہے.
اس لیے میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ آپ جماعتوں فرقوں کا ٹینشن نہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ہونی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے تو یہ ہو کر رہیں گے. اب انہیں پرکھا کیسے جائے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے؟ عقیدے کو بنیاد بنا لو، عقیدوں کا بنیاد بناؤ. جو عقائد میں درست ہے آپ کو دو رائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقائد اسلام کی بنیاد ہے، مسائل نہیں ہے، اعمال نہیں ہے. عقائد بہت اہم ہے. عقیدے کی بنیاد پر ہی انسان جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے. عقیدہ جو کہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں یہ بیس ہے. تو قاتلوا فی سبیل اللہ کہ اللہ نے کہا کہ جو تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو، قتال کرو، وہ میری راہ میں ہو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے. جہاد اللہ کے راہ میں جو کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت ہو. بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم. اس پر جتنا زور لگاؤں میں اتنا کم ہے. اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بلند ہو، یہی نیت ہو. چاہے کسی سے بھی لڑے، کسی سے بھی جہاد کرے، قتال کرے، مقصد کیا ہو؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے کی توحید برقرار اور شرک مٹ جائے. اس کے علاوہ جو عام طور پر لوگوں کی نیتیں دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے دیش پر حملہ ہوا اس لیے ہم لفظ جہاد استعمال کرتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے استعمال کر رہے ہیں. کسی کی جائیداد پر کسی نے حملہ کیا، اس سے پہلے بہت ساری باتیں اس تعلق سے میں نے بیان کی ہے، صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں. کسی کی جائیداد پر کسی نے حملہ کیا تو بجائے اس کا سپورٹ کرنے کے، اس کا ساتھ دینے کے، اس پر بھی وہاں پہ جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اللہ نے کہا فی سبیل اللہ، خالص میری راہ میں لڑو، میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ان آیتوں کا صحیح معنی مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے، اللہ معاف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک جھوٹی حدیثیں گھڑ دی ہے. کہتے ہیں وطن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. اب بتاؤ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وطن تو ہر ایک کا الگ الگ ہوگا. کسی کا وطن ہندوستان ہے تو کسی کا وطن پاکستان ہے، تو کسی کا بنگلہ دیش ہے، تو کسی کا امریکہ ہے، تو کسی کا جاپان ہے. اور ہر ایک اپنے اپنے وطن کو اگر محبت کرنے لگ جائے تو گویا کہ ہر ایک درست ہے اپنی اپنی جگہ پر، ہر ایک اپنے اپنے وطن کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ ایمان میں داخل ہے. جبکہ نعوذ باللہ اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں ایسی جھوٹی احادیث سے بچائے. ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. کہ کیوں آئی؟ صحیح معنی مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسی لیے دیش کا دفاع کرنا لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاد. جہاد نہیں ہے. دیش کا دفاع کرنا جہاد کیسے ہوا؟ اور یہ ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت ہوگی آپ کو، کوئی حرج نہیں ہے. آپ جس جگہ رہے آپ اس جگہ سے محبت کیجئے، جس شہر میں رہے آپ اس شہر سے محبت کیجئے، جس اسٹیٹ میں آپ رہے ریاست میں اس سے آپ محبت کیجئے، جس دیش میں آپ رہے اس سے آپ محبت کیجئے. کوئی حرج نہیں ہے. انہیں اس کا ثبوت بھی ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں رہتے تو کہتے تھے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. ہاں مکہ کی شان ہی ویسی ہے، مگر کم سے کم اس سے یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اس سے محبت ہونی چاہیے. اور یہ کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی باہر سے ڈالی جانے والی چیز نہیں ہے. محبت خود بخود فطری طور پر انسان کے اندر چیز موجود ہوتی ہے کہ جس جگہ وہ رہتا ہے اس سے اس کی انسیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا بچپن اگر 12-15 سال کسی جگہ کسی گاؤں میں گزرا ہو تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار ابھی بچپن کی یادیں یاد آتی ہے. یہ اس کی فطری ہے کہ جس جگہ وہ رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مگر جگہ کی محبت ایمان میں داخل ہے یا نہیں، یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے. جگہ کی محبت ایمان نہیں ہے. ہاں مکہ المکرمہ سے محبت، مدینہ سے محبت یہ الگ چیزیں ہیں، یہ ایمان میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں. قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اللہ نے حکم دیا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا.
اب جہاد کے اندر کیا کیا شرائط ہے، وہ سارے شرائط اس سے پہلے کہ دروس میں نے کافی تفصیل سے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہاد کریں دعوت دینا بھی ضروری ہے، اللہ کے توحید کی دعوت دینا ضروری ہے۔ دوسرا، جب جہاد کریں عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کریں، یہاں تک کہ جانوروں کو تک قتل نہ کریں، مویشیوں کو جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو قتل نہ کریں، کسی قسم کی تباہی نہ مچائیں، گاؤں میں جس جگہ حملہ کیا جا رہا ہے اس کی تباہی نہ مچائیں، یہاں تک کہ کھیت کھلیان وغیرہ کو نہ جلائیں، آگ نہ لگائیں۔ اور حیرت در حیرت قربان جائیے ایسے پیارے امن والے اسلام پر کہ وہ لوگ اگر سامنے آ جائے، ان سے سابقہ پڑ جائے جو عبادت خانوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں تو انہیں بھی قتل نہ کریں، حالانکہ غیر مسلم ہے، کیونکہ ان کا مقصد لڑنا ہے ہی نہیں، انہیں بھی قتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا۔ یہ جہاد کی بہت ساری چیزیں ہیں اس کو لوگوں نے بھول گئے، بھلا دیا، اور قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جہاد کے مفہوم کو جب صحیح طور پر نہیں سمجھتے ہیں تو دنیا میں فتنہ اور فساد بھی پھیل جاتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے 2 آیتیں اور ہیں، سورہ آل عمران کی اور سورہ نساء کی، اس ضمن میں سمجھانے کے لیے میں ان کو لے کر آ رہا ہوں۔ ایک نقطہ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک نے آیت نمبر 243 میں کہا کہ یہ لوگ موت کی ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، جبکہ موت سے وہ بچ نہیں سکتے تھے، موت سے بچ نہیں سکتے تھے، اس جگہ سے نکلنے کے باوجود بھی موت نے انہیں دبوچ لیا۔ اللہ نے مثال دے کر کہا کہ دیکھو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا تو فوراً تیار ہو جاؤ، چوں چرا نہ کرو، چیموگیا نہ کرو، نہ رکو اس سے، کیونکہ اللہ کے راہ میں لڑنے سے جان ہی جائے گی نا، ویسے بھی تم موت کو ٹال نہیں سکتے، ویسے بھی تم موت کو ٹال نہیں سکتے، موت کہیں نہ کہیں تو تمہیں دبوچ لے گی۔ اس لیے ایک بڑا پیارا چھوٹا سا اصول ہے، عربی میں کہتے ہیں الاجل المحتوم والرزق مقسوم، یعنی کہ اجل محتوم ہے اور رزق مقسوم ہے۔ اجل یعنی موت یہ حتمی ہے، چاہو یا نہ چاہو مرنا ہی ہے، رزق مقسوم ہے، مقدر ہے، جتنا طے کیا گیا اتنا ہی ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اگر یہ بات معلوم ہو گئی ہے تو آئیے سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 اور 78 دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ جہادی کے تعلق سے بڑے پیارے انداز سے نصیحت کرتا ہے۔ کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 اس کی رکو نمبر 11 کی یہ آیتیں ہیں، جس میں اللہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدُّ خَشْيَةً۔ بڑی پیاری آیت ہے، صرف اس ایک آیت کو درس کا موضوع بنا لیا جائے تو بھی کافی تھا، ضمنی طور پر میں اس کو آپ کے آگے رکھ رہا ہوں زیادہ تشریح کیے بغیر۔ آیت 77 میں اللہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ بھی دیکھیں علم تر کا ہی انداز ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن سے یہ کہا گیا تھا کفو ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، لڑائی مت کرو، قتال نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، یہ حکم ہم نے دیا تھا، جہاد نہ کرو ہم نے یہ حکم دیا تھا اس سے پہلے۔ مکی دور کی طرف اشارہ ہے، مکی دور کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں یہ کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، لڑائی مت کرو، جھگڑا نہ کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور کیا حکم دیا تھا اس کے بدلے، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔
مکی دور جو تھا اس کے اندر جتنے مسلمان تھے، جتنے مسلمان ہو رہے تھے، جو مسلمان تھے، ان کو جہاد کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا. اس بات کی دلیل ہے یہ آیت. منع کیا تھا اللہ نے، لڑو نہیں، جہاد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، کیونکہ استطاعت بھی مسلمان کی اس وقت نہیں تھی، نہیں کوانٹٹی ویسی تھی، نہیں ساز و سامان ایسا تھا، جو کہ اللہ پاک حکمت والا ہے، روک دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے، اور صبر کرنے کا حکم دیا. جو بھی مظالم ہو اس پر صبر کیا جائے، ہاتھ نہ اٹھایا جائے. فلما کتب علیہم القتال، آیت حالانکہ مدنی ہے، یاد دہانی کرانا اللہ تعالیٰ کہ مکی دور کو یاد کرو، ہم نے تم سے کہا تھا کہ لڑو نہیں، ہم لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا اس وقت. اب فلما، جبکہ کتب علیہم القتال، ایسے ہی لوگوں پر قتال کو ہم نے فرض کر دیا، قتال کو ہم نے لازم کر دیا، جہاد کرنے کو ہم نے لازم کر دیا. اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، لوگوں سے ہی ڈرتا ہے، خشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا پھر اللہ سے بھی زیادہ. اللہ کی راہ میں پہلے تو لڑنے سے ہم نے منع کیا تھا، ہے نا. اس وقت بڑی خواہش کرتے تھے، اللہ جلدی سے موقع دے، ہم پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ایک ایک کو مارنا چاہتے ہیں، ہمارے ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اس وقت اللہ، اس کے رسول اس کو حکم دیتے تھے کہ نہیں، کف ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکو. اس وقت بڑی جلد بازی کرتے تھے، خواہش کرتے کہ اللہ جہاد کا حکم دے دے، اللہ جہاد کا حکم دے دے. اللہ نے حکم دے دیا تو لوگوں سے ڈرنے لگے، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یا پھر اس سے بھی زیادہ. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. اب کیا کہتے ہیں؟ کوئی قرآن کی دعا نہیں ہے یہ، اور نہ کوئی یاد کر لے گا. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے مسلمانوں کا. چاہے کتنے پڑھے لکھے ہو جائے، قرآن کے معاملے میں انگوڑا چھاپی رہیں گے. نام کیسے رکھنا بچے کا، تو بولے عربی کی قرآن لے لینا جس میں ترجمہ نہیں ہے، آنکھ بند کر کے انگلی رکھ دینے کا، جس کے اوپر آ گیا وہی نام رکھنے کا بچے پہ. کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کیوں نہ ہو، انجینئر کیوں نہ ہو، قرآن کے معاملے میں انگوڑا چھاپ. اسی طرح ربنا کی دعائیں دیکھو آپ واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پہ، بس ربنا کی دعائیں ہر طرف بھیجتے رہتے. ربنا کی دعائیں ایسا مت دیکھو معنی مفہوم کیا ہے، صرف عربی میں ربنا دکھتے ہی دعا سمجھ لیے. یہاں پہ ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت علینا الکتاب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا. دعا کریں گے ایسے، اے اللہ ہم پر جہاد کیوں فرض کیا. اعتراض کر رہا ہے اس کے اندر مسلمان، اللہ پر کیوں فرض کیا. تو ربنا والی ہر ربنا دعا نہیں ہے، ورنہ ہر کوئی مسلمان ہی سمجھتا قرآن ربنا مطلب دعا ہے. ارے معنی مفہوم اگر نہیں سمجھیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. ہاں تو اللہ کہتا ہے جب ہم نے ان پر فرض کر دیا جہاد کو، قتال کو، تو کہا اللہ ہم پر کیوں جہاد کو فرض کیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور کچھ دن مہلت دے دیتا، چاہے موت تک، یا پھر کچھ دن اس حکم کو مؤخر کر دیتا. اب جہاد آ گیا مطلب جان جانا پکا، جہاد کا حکم آ گیا مطلب گھروں سے نکلنا پکا، جہاد کا حکم آ گیا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پکا. تو ڈر و خوف بیٹھ گیا. تو کہا اس حکم کو اللہ تو نے کچھ دن تک اور مؤخر کیوں نہ کیا، یا ہمارے مرنے کے بعد آنے والی پیڑھی کو یہ حکم دینا تھا، کم سے کم ہم تو بچ جاتے. اللہ نے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، متاع الدنیا قلیل، یاد رکھو دنیا کا جو فائدہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے. میرے جہاد کے حکم سے تم یہ مت سمجھو کہ موت سے بچ جاؤ گے. دنیا میں تم ہو ایک وقت مقررہ تک کے لیے، اس کا فائدہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بدرے جہاں بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے لیے پتہ چلا. یہاں مر بھی گئے تو اس کے بعد ایسی زندگی ملنے والی ہے جو ابدل آباد، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور اس وقت
उस वक्त एक धागे के बराबर भी तुम पर जुल्म न होगा। आयत नंबर 77 यहाँ पर मुकम्मल हुई। आयत नंबर 78 का पहला टुकड़ा आपके आगे रख रहा हूँ जो इस दरस के मौजू से है, और वो टुकड़ा लेने पर भी आगे के किसी आयत के माने में और मफहूम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आयत नंबर 78 में अल्लाह कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। क्या कहा अल्लाह ने? ऐनमा तकूनु, चाहे तुम जहां पर भी हो, कहीं पर भी हो, युदरिकुमुल मौत, मौत का पंजा तुम्हें दबोच लेगा, मौत तुम्हें आ लपकेगी। युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। वलो कुंतुम, भले ही तुम फी बुरूज मुशय्यदा, मजबूत किलों में क्यों ना हो। मौत का एकदम बेहतरीन तस्वीर अल्लाह ने दिया यहाँ पर कि मौत क्या है। आसमानों में अगर कोई जाकर छुप जाए या जमीन की गहराई में तहतुस्सुरा, पाताल जिसको कहते हैं, वहां पर जाकर अगर छुप जाए, समंदरों में जाकर छुप जाए, चाहे कहीं पर भी छुपे, मौत उसको जरूर आनी है। अल्लाह ने मजबूत किलों का जिक्र किया जो ऊंचे ऊंचे, जिसकी फसवीलें, जिसकी दीवारें मोटी मोटी और महफूज होती है। अल्लाह ने कहा उस जगह भी अगर तुम रहो तब भी तुम्हें मौत दबोच लेगी, मौत जरूर आकर रहेगी। फिर मेरे हुक्म से क्यों भाग रहे हो? क्या उन लोगों का वाक्य याद नहीं है कि मौत के डर से अपने घर वालों को छोड़कर निकले? हमने कहा मर जाओ तो मर गए, हम ऐसा भी करने पर कादिर हैं। सिर्फ हमारा हुक्म अमर अगर आ जाए कि मर जाओ तो तुम मर जाते हो, तो क्यों हमारे हुक्म पर अमल करके हमारी राह में जान देकर हमसे सवाब क्यों नहीं कमा लेते और हमसे सौदा क्यों नहीं कर लेते? बेहतरीन सौदा कि जान के बदले जन्नत। क्यों डर कर भाग रहे हो? सूरह निसा रुकू नंबर 11 की आयत है। इसके अंदर एक और नुक्ता है, ज़मीनी नुक्ता, वो भी आपके आगे रखता हूं। अल्लाह ने कहा अहम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम। ये हालांकि कोई खास जरूरत नहीं है इस नुक्ते को आपके आगे रखने की, मगर आयत आई तो उस आयत से मोहब्बत, उस कुरान से मोहब्बत का ये तकाजा मेरे अंदर जाग उठा कि उस गलत फहमी को दूर कर दूं कि गैर तो गैर, अपनों ने भी कुरान के साथ बेहुरमती करने और उसकी लफ्जी और मानवी तहरीफ करने में पीछे नहीं है। ये जो आयत है अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, ऐ मोहम्मद क्या आपने उनको नहीं देखा कि जिनसे हमने कहा था कि अपने हाथों को रोके रखो? इतना ही आयत का टुकड़ा उठाते हैं और तर्जुमा लिखते हैं और कहते हैं कि ये आयत अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया और पूछा नबी से कि नबी हमने तो तुमको सीधी सादी नमाज सिखाई है, जो लोग बार बार हाथ उठाते हैं कि हमने उनको रोका नहीं है हाथ उठाने से, सीधी सादी नमाज पढ़ना चाहिए। देखिए मैं कौन सा मसला सही है कौन सा मसला गलत है ये नहीं बतला रहा हूं। एक बड़ी किताब जय्यद अरबी जबरदस्त उर्दू उसमें है, लिखते हैं साहब कि आयत अल्लाह ने रफुल यदैन के रद में उतारी। अस्तगफिरुल्लाह, आपको माना मफहूम पूरा रख दिया मैंने। रफुल यदैन का जिक्र है इसमें कहीं नमाज में जो बार बार हाथ उठाते हैं, कौन सा मसलक सही है कौन सा मसलक गलत है, मैं ये इस पे रोशनी डाल ही नहीं रहा हूं। क्या ये आयत इस ज़िमन में है? नहीं है तो पेश क्यों किया? क्या ये इसकी लफ्जी और मानवी तहरीफ नहीं है? अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इन साहब ने इस आयत को रफुल यदैन के रद में पेश किया तो मानते ही नहीं। वो कहते हैं अगर कोई फला जमात फला फिरके वाले अगर करे तो वो दुरुस्त है, फला फिरके वाले करे तो ये आयत उनके खिलाफ है। अस्तगफुरुल्लाह, ये दोहरा अमल कैसे हो सकता है? आप अगर किसी मसले को मानते हैं तो आप अपनी जगह पे मानिए, लेकिन एक ही अमल उसके दो हुक्म में मत लगाइए और कुरान मजीद के ऐसी लफ्जी और मानी तहरीफ तो ना कीजिए, जो माना मफहूम वही बयान कीजिए। और ना अल्लाह की किताब के साथ ये मजाक करना हुआ, अल्लाह की किताब की तौहीन हुई। बस ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है कि इस आयत से, कुरान मजीद की इस आयत से, पूरे कुरान मजीद से मुझे मोहब्बत है। इस मोहब्बत के तकाजे ने मुझे उभारा कि इस गलत फहमी को आपके आगे रख दूं। बस
اور میں انشاءاللہ تفصیلی طور پر جب ہم یہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ تب بھی اس پر زور ڈال کر میں اس بات کو ضرور سمجھاؤں گا، مگر آج ضمناً آیت آئی تو میں نے اس بات کو ابھی آپ کے آگے رکھ دیا۔ اب آئیے اسی طرح ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں قتال جہاد کے فرض ہونے کے تعلق سے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 167 168 167 اور 168 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 اس کے رکو نمبر 17 کی آیت ہے، جس میں اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ہم نے کفار کے ساتھ تمہیں بھڑا دیا، جنگ کرائی، ہم نے جہاد کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جن کے دلوں میں نفاق ہے، جو دغلے ہیں، جو نام کو ایمان لاتے ہیں اور اندر سے ان کے کفر ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے راہ میں جان دینے کے لیے نکلو تو یہ 1000 بہانے بتلائیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایمان دل میں نہیں ہے، صرف ظاہری ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ ہم جان لیں کہ کون منافق ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالُوا، آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑیں۔ مسلمان کہتے تھے منافقوں سے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑیں، او ادفعوا، یا کم سے کم دفاع کریں، ڈیفینڈ تو کریں، کم سے کم کفار کو مسلمانوں سے دور رکھیں۔ آؤ، جب بلایا جاتا تھا قالوا، تو کیا کہتے تھے منافق قسم کے لوگ؟ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق تھے جو جہاد سے بچتے تھے یا اعتراض کرتے تھے۔ آج ہی بہت سارے مسلمان ہیں جو سرے سے یا تو جہاد کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جہاد بھی نام کی کوئی چیز ہے اسلام میں، مانتے تو اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تعویلیں کرتے ہیں۔ جب منافقوں سے کہا جاتا تو کیا کہتے تھے منافق؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ارے لوگو تم ہمیں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بلاتے ہو، اگر ہمیں لڑنا آتا تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے، تمہارے پیچھے آتے۔ ہمیں لڑنا آتا ہی نہیں۔ جھوٹ پر جھوٹ۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ تعالیٰ بڑا پیارا نقطہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ جملہ کہہ رہے تھے ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا، اگر آتا تو ہم تمہارے پیچھے ہو لیتے، تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ جملہ کہہ رہے تھے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، تو اس وقت وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ نزدیک تھے۔ منافق کون ہے؟ جو دوغلا ہے نا، تو ہمیشہ بیلنس کرتا رہتا، نہ کفر میں جاتا نہ ایمان میں آتا ہے نا، بیلنس رہتا اس کا ہمیشہ۔ کافروں میں جاتا ہے تو ان کے جیسی بات کرتا ہے، اور مومن میں آتا تو ان کی جیسی بات کرتا، بیلنس کرتا۔ اللہ نے کہا جب انہوں نے جملہ کہا کہ ہم کو لڑنا ہی نہیں آتا یا پھر ہم لڑنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب تھے، ادھر کا پلڑا زیادہ بھاری تھا، کفر ثابت ہو رہا تھا۔ یہ اللہ آزمانا چاہ رہا، اس لیے اللہ نے کہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون منافق اور کون مومن۔ پھر آگے اللہ نے کہا یقولون بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں وہ باتیں اپنی منہوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے جو چیز یہ چھپا رہے ہیں۔ آیت نمبر 167 یہاں پر ختم ہوئی۔ آیت نمبر 168 اللہ کہتا ہے الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں سے، وَقَعَدُوا، اور خود بھی بیٹھے رہے۔ منافقین کی طرف اشارہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، جنہوں نے بلایا تھا نا کہ چلو جہاد کے لیے، تو ان سے انہوں نے کہا وَقَعَدُوا، اور خود بھی بیٹھے رہے، جہاد کو تو نہیں گئے اور خود بھی بیٹھے رہے۔ کیا کہا؟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، یہ اصل موضوع ہے اس آیت کے ضمن میں، جو آج کے درس کی جو آیت ہے اس کے ضمن میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ اصل ٹکڑا ہے اس کا۔ کیا کہا انہوں نے؟ لو اطاعونا، اگر یہ ہمارے بھائی جو جہاد میں قتل کر دیے گئے ہماری بات مان لیتے
ما قتلوا تو قتل نہ ہوتے. ہم جس طرح گھر میں بیٹھ کر بچ گئے, اپنی جان سے ہاتھ دھونا نہیں پڑا, اگر ہماری بات مان لیتے تو ان کی بھی جان بچ جاتی, یہ بھی قتل نہ کیے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت, کیا کہا اللہ نے؟ اچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جہاد میں نہ جا کر تم نے اپنی جانوں کو بچا لیا ہے, قل اے محمد آپ کہہ دیجئے ان سے, فادرؤوا عن انفسکم الموت, تو اپنی نفس کو, اپنی جان کو موت سے بچا کر بتاؤ. ہے کوئی شخص دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی جان کو موت سے بچا لیا ہے اور کبھی میں مروں گا نہیں؟ حالانکہ بہت افسانے ان گنت جس کو کوئی تعداد ہی نہیں, اتنے افسانے, اتنے کہانیاں ہیں امرت کے تعلق سے, آب حیات کے تعلق سے, ایک بھی سچا نہیں ہے, سب افسانے. امرت جس کے ایک گھٹ پیتے ہی عبد العباد والی زندگی, قسم خدا کی مل ہی نہیں سکتی, نہ امرت ہے نہ آب حیات ہے. اور اللہ ہم مسلمانوں پر رحم کرے, اس میں بلا وجہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بہت بدنام کر دیا ہے. لقمان علیہ السلام اتنے زبردست حکیم تھے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا بولے, اور دوسروں کو پلاتے, ایسے اتنے زبردست حکیم تھے کہ آب حیات بنا لیے تھے. ارے اللہ کے بندو, آب حیات بنا ہی نہیں سکتے, زندگی دینے والا پانی ہے ہی نہیں. ایک چیز ہے جو ہمیشہ والی زندگی دینے والی چیز ہے ایک, اور وہ انسان کی موت. جب موت آتی ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے, جو عبد العباد والی آخرت ہے. تو نہ امرت ہے نہ آب حیات ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی جان کو موت سے بچا کر بتلاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو. آیت 168. یہ سورہ آل عمران کی اور سورہ نساء کی آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو اللہ کے توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, شرک کو مٹانے کے لیے ہو, اور اس میں حصہ لے جہاں ضرورت ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں حصہ لینا انسان جذبات میں آ جاتا ہے, وہ حرکتیں کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. جہاد ہے مگر اس کا وقت ہوتا ہے, اس کے حالات ہوتے ہیں. یہ 24 گھنٹے اور 12 مہینے یہ لازم نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں مجھے جہاد کرنے کرانے سے کچھ نفرت ہے, ایسا نہیں ہے, حقیقت ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ بڑی پیاری حدیث آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں کہ بخاری مسلم وغیرہ کی بے شمار حدیثوں میں یہ حدیث آئی ہے. اس صحابی نے پوچھا, اور آپ لوگوں نے بھی حدیث سنی اس سے پہلے کہ دوسری میں نے حدیث بیان کی ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ای العمل افضل, کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو سب سے پہلا جو جواب نکلا وہ یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا, علی وقت الاول, نماز کا اول وقت میں ادا کرنا, یہ سب سے افضل عمل ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترجیح ہے, پریفرنس ہے. پھر پوچھا ای العمل, پھر اس کے بعد کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے نا. ای العمل, پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کی ترجیح کہاں پہ ہے؟ تیسرے نمبر پہ. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کیا, اور اس کے اوپر ماں باپ؟ کیونکہ ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی, حسن اخلاق, یہ 24 گھنٹے اور 12 مہینے لازم ہے. جہاد ایسا نہیں, اس لیے تیسرے نمبر پر آئے. اور ہو سکتا ہے یہ بسا اوقات موقوف بھی ہو جاتا ہے, ساقط بھی ہو جاتا ہے اس کا حکم, بالکل مسلمان پر لازم بھی نہیں ہوتا. ایسا ہوا ہے, صحابہ کے دور میں ایسا ہوا ہے. کچھ حالات ایسے ہیں کہ جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اس وقت بھی بلا وجہ کہ جا کر کسی کو چھیڑا نہیں, انہوں نے خوشی نہیں کی کہ کیا بات ہے ہم بہت خاموش بیٹھے ہوئے, جہاد نہیں ہو رہا ہے, آ جاؤ ہم سے لڑو. صحابہ بھی اطمینان سے تھے, جہاں ضرورت رہی وہیں جہاد کیا. آج ہم نے اس کنسپٹ کو بھی نہیں سمجھا تو نوجوانوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں اور ان کے جذبات کو ابھارتے رہتے ہیں. کہیں اور ضرورت ہوتی ہے اور یہاں نوجوانوں کے جذبات سے ہم کھیل کے ان کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں. ہاں ضرورت ہے تو آپ ضرور آیتیں پیش کیجیے, ضرورت ہو تو آپ ضرور احادیث پیش کیجیے. کہیں اور کی ضرورت یہاں پر مت فٹ کیجیے. اس سے بجائے امن قائم ہونے کے فتنہ اور فساد ہو سکتا ہے. ان آیتوں سے ہی
بیان کرنا مقصود تھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح سمجھ لے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.